جی شاعری نہیں، ان کا سوال تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے ہیں. اس کے اوپر نا کچھ اونچا نیچا مطلب اوپر نیچے نا میں جواب کوٹ کر دوں. مفتی طارق مسعود کا تھا، مفتی طارق مسعود صاحب کا تھا کہ یہ جو اسلام میں ہے کہ آپ نے خلوت اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے 1 to 1 ریلیشن شپ کرنے کے لیے، پلس آپ کے جتنے امپورٹنٹ ڈیسیجنس یا اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اکیلے ہوں. جیسے آپ کے ایگزامز ہیں تو آپ اکیلے ہی روم میں جا کے پڑھیں گے، وہاں کوئی نہیں آئے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھی غار میں جاتے تھے جہاں پہ وہ اپنی پلاننگ کر سکیں، کیسے تبلیغ کرنی ہے، کیسے خلافت چلانی ہے، جنگیں کیسے لڑنی ہے. تو یہ والی ایک چیز تھی. بیٹا 25 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک تو ابھی خلاف مطلب انہیں بعثت نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ مفتی طارق صاحب کا علماء کا اپنا خیال ہوگا. میرا اس سے پھر لگتا ہے کہ انہوں نے خود بہت سوچ کے پلان کیا اور سارے کو سوچا کہ میں ایسے جنگیں لڑوں گا، ایسے ہجرت کروں گا. میرے نزدیک ان کی ہر چیز اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس ٹائم پہ آتا تھا. لٹرل میننگ میں نہیں ہے یہ، اس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے کہ جیسے ایک سوچ بچار کرنا. ہاں جی، فکر، وہ آپ یہ کہیں کہ وہ غور و فکر کے لیے جاتے ہیں. خلوت اختیار کرنا، ذکر سے زیادہ فکر افضل ہے. جی جی بالکل یہی. جی صحیح جی، وہ تو فکر ہے. جی بالکل، ذکر سے بھی زیادہ فکر. وہ یہی تو میں سوال، یہی تو سوال ہے اصل میرا، یہی تو سوچنے میں مجبور کر رہا ہوں کہ ذکر اپرنٹ یہ والا ذکر تو ان کے پاس اس طرح نہیں تھا. پچھلے علم کو وہ مانتے نہیں تھے، جو پچھلا مذہب سو کالڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہا جاتا تھا، لیکن اس میں لات منات عزا بت اور وہ سارا کچھ ایڈ ہو گیا ہوا تھا. وہ ان کی تباہ، ان کی فکر، ان کو اللہ نے جو شعور دیا تھا، توحید ان کی جو تھی، اس میں وہ ماننے پہ تیار نہیں تھے. تو اس طرح تسبیحاں تو نہیں کرتے ہوں گے نا، وہ چیزیں تو نہیں تھیں، ٹھیک. تو پھر فکر ہی کرتے ہوں گے نا. اس لیے ذکر سے فکر افضل ہے. ان کی جو سوچ، ان کا جو خیال تھا وہ اتنا پاک اور اتنا صاف اور اتنا کلیئر اور اتنا فوکس تھا اپنے معشوق یا اپنے اللہ کے لیے یا بنانے والے کے لیے یا کائنات کے مالک کے لیے. وہ سوچتے تھے کہ یہ کہاں ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے. اس سے شاید باتیں کرتے تھے بیٹھ کے وہاں پر، اس کی ذات کے بارے میں، ان کی ذات کا سفر تھا، ٹھیک ہے. باقی تو ڈیفینیٹلی وہ ہم جیسے عام انسان تو نہیں، ہمارے اندازے تو ہماری اپنی اوقات ہیں. وہ تو بہت بڑے درجے پہ، نبی کے درجے پہ، اور اللہ نے انہیں ڈیوٹی دینی ہے اس حساب سے ہی انہیں تیار. غار حرا جانے سے پہلے، اس سے بھی پیچھے، مکہ مکرمہ میں جس وقت بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے، کسی وجہ سے سیلاب سے یا کسی وجہ سے بیت اللہ گر گیا، پرانا اب نیا تعمیر کیا گیا، تو وہ حجر اسود والا جو واقعہ ہے کہ اب حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے گا یا رکھے گا، نصب کرے گا، اس پہ لڑائی تھی سارے سرداروں. ہر کوئی کہتا تھا ہم بہت آگے ہیں، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. وہاں پہ آخر میں حالانکہ یتیم بھی تھے اور ینگ تھے، سرداروں میں نہیں تھے، اس وقت ان سارے سرداروں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا یونینیمسلی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، ہم ساروں کو منظور ہے. He was a young chap، میں خیال 17-18 سال کی. اب یہ جو سٹیٹس ہے ان کا، یہ ان کی سیرت کو دیکھا گیا ہوگا نا، یا جو شہرت تھی مکہ میں، اور اتنی سی عمر کے بچے کے بارے میں اتنا سٹرانگ کہ بڑی بڑی عمروں کے سردار خود سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہ فیصلہ کر دیں، اس کا مطلب ہے وہ صادق اور امین جو کریکٹر تھا ان کا، عدل انہوں نے قائم کیا ہوا تھا اپنی ذات کی حد تک بھی، اور جو ان کے ساتھ لوگ ٹکراتے تھے یا کوئی بھی مسئلے ان کے پاس آتے ہوں گے، اس سے پہلے کوئی بات ایسی ہوگی تھے تو سرداروں میں تو ایسی ریپیوٹ تھی کہ لوگ اپریشیٹ کرنا شروع ہو گئے. ابو جہل جیسے لوگ بھی اور وہ سارے جنہیں
ابو الحکم کہا جاتا تھا. تو وہاں مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ان کی اخلاقیات جو تھی، آپ کا اخلاق ہم یہ سمجھتے ہیں یا میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ آئیں جی بیٹھے جی کیا کھائیں گے جی السلام علیکم، یہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ عدل کو قائم کرنا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہ دوسروں کے لیے کرنا، جو اپنے لیے ناپسند ہے دوسرے کو نہ کرنا. اور اگر کوئی فریق اینڈ جھگڑے ہیں تو اس میں واقعی ان بائسڈ ہو کے فیصلہ دینا، اور اللہ نے ایسی حکمت عطا کی ہو. اور اس کا مظاہرہ دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ساروں کو ہی چادر پکڑا دی، حجر اسود درمیان میں رکھ دیا، اور سارے خوش ہو گئے کہ ہم اس تنصیب میں شامل تو سارے ہو گئے. ہاں اب فائنل اس جگہ پہ جہاں رکھنا تھا وہ خود اٹھا کے رکھ دیا، تو اس پہ بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. مطلب لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ایسے ہیں کہ ہم سے بہتر ہیں اور یہ کام کر سکتے. 17 سے آنورڈ 25 تک وہ شادی ہوتی ہے بی بی خدیجہ والی، اور آگے ایک فکرہ سرکار کا ہے. یہ جو دین اللہ کا دین ہے یہ تو شروع سے وہی دین ہے، تھوڑی سی چینجز ساتھ. مین چیز تو توحید تھی، اللہ کے سوا کسی سارا آخرت کا کانسیپٹ تھا. لوگ جس کے بارے میں ڈاؤٹ میں تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے نہیں، اور ایک ججمنٹ ڈے ہوگا، سارا کچھ فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، وہی وہ سارا ایمان کا پارٹ تو ہے. پیچھے بھی یہی تھا، پھر اس کے باوجود انہوں نے کہا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، یعنی دین اسلام اخلاق ہے سارا. اور اس میں ان کے جو اوصاف حمیدہ ہیں جن کی اللہ خود قرآن کریم میں تعریف کرنا شروع ہو گیا ہے، میں نے آپ کو خلق عظیم کی بلندیوں میں دیکھا. اس خلق کا مظاہرہ ہی ہے نا، وہ 17 سال کی عمر میں ہی اس سیرت پاک ایسی ہے کہ لوگوں نے انہی سے فیصلہ کرا لیا، بڑے بڑے سرداروں نے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا اسے قبول بھی کیا. ہاں وہ ایک بہت بڑا اٹ واز اے بگ آسک فار مکہ والے سرداروں کے لیے، پرٹیکولرلی قریش کے مکہ کے لوگوں کے لیے، کہ اچانک وہ ان کا جو باپ دادا والا اپیرنٹلی ریلیجن تھا، پچھلی جنریشن سے انہیں ملا تھا، اس کے خلاف ایک دم سے آواز بلند کرنا. اور سب سے بڑی بات پھر یہ بتانا، اعلان کرنا کہ میں مبعوث ہوں، بعثت ہے میرے پہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کی کتاب یا ڈیوائن ریویلیشن ہے میرے پر. اور اس میں ان کے بتوں کا انکار تھا، جو ایگزسٹنگ نارمز تھے، جو ایگزسٹنگ پریکٹس تھی، اس کو چیلنج کرنا. اور وہ بڑا مشکل جو ٹائم ہے وہ ساروں کی پتہ ہے. چینج جو ہے اس نے ٹائم لیا، پھر بھی کئیوں کے بت ٹوٹے اور کئیوں کے دلوں میں بت رہے. اسٹرگل کی، کر کے دکھائی، اور اللہ نے اگزامپل بھی یہی دی کہ دیکھنے میں یہ بھی تم ہی جیسے ہیں نا، تم لوگ بھی کر لو یہ سارا کچھ. وہاں پہ ہم سارے فٹ بہانا بنائیں گے، اور اللہ نے اسی لیے انہیں ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دے دیا، آئیڈیل اگزامپل مسلمانوں کے لیے، ہیرو ہیں، ہمیں انہیں کاپی کرنا. بینچ مارک یا اسے کہ لائٹ ہاؤس. تو وہاں پہ اگر اگزامپل دی جائے تو وہاں فٹ، چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑی بڑے باجے باجیاں بھی نہیں، وہ تو نبی ہیں نا، وہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں نا. ہم اس قابل کہاں، آپ اس قابل نہیں ہیں، تو اللہ نے پھر کیوں کہا کہ آپ کے لیے وہ، ہمارے لیے وہ ہے آئیڈیل نمونہ ہے وہ، اور ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے. سو اٹ از پاسبل. اس لیے انہوں نے عام آدمی کے رہ پہ زندگی دکھائی ہے نا. جو اسپرچل پاورز ہیں انہوں نے اتنی دکھائی نہیں ہے. جہاں حکم آیا ہے، چاہے وہ حنین ہے، چاہے وہ چاند کو انگلی کے ساتھ اشارہ ہے، یا ہاتھ میں مٹھی میں کیا چیز ہے، پتھر ہے کیا ہے، پوچھنے والا جو ہے اس کو پتھر بول رہے ہیں، وہ اللہ نے انہیں حکم بھی کم دیا، اور ان کی طبیعت بھی مجھے لگتا ہے کوئی اس قسم کی ان کی پرسنالٹی ہے، بہت ہی زیادہ حیا والے بھی تھے، لیکن اللہ پہ ڈٹ جاتے تھے. وہ اپنی پرسنالٹی کو منوانے کی کوشش نہیں انہوں نے کی، اور شاید اللہ نے پہلے دیکھا بھی، اور سرکار کے سامنے بھی پچھلے نبی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے آپ کو منوایا نہیں، لیکن ان کی پیدائش کے دن سے لے کے اور
ان کو مسلوب کرنے کی جس رات کوشش کی جاتی ہے، اس سارے تھوڑے سے عرصے میں اتنے معجزات ہیں ان کے. تو اگر لوگوں نے صرف معجزے دیکھ کے ماننا ہو پھر تو ساروں کو مان جانا چاہیے تھا. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نے بھی سلیب تک لے گئے. اور ہم سب میں سے بھی میجورٹی کی یہی حال ہے، کرامتیں مانگتے ہیں لوگ. سب سے بڑی کرامت ان کی کریمی رحیمی ہے، عفو درگزر ہے، پیار ہی پیار ہے. وہ ہم فالو نہیں کرتے. بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیویوں کے ساتھ کیا ہے، کمزوروں کے ساتھ کیا ہے. مطلب اپنے لشکر کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے وہاں کمزور پہ تلوار نہیں اٹھانی، عورتوں اور بچوں کا خیال کرنا ہے، بوڑھوں کا خیال کرنا ہے، ان کی فصلوں اور جانوروں کو نقصان نہیں دینا. جنگ میں بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے سارے گھروں میں وہ گھر سب سے زیادہ پسند ہے. مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جہاں کسی یتیم کی عزت کی جاتی ہو. تو یتیموں کے لیے خاص طور پہ وہ ڈفرینٹ قسم کا ان کا شاید سافٹ کارنر ہے یتیموں کے لیے. کاکیوں کے لیے تو اسپیشلی کائنڈ آف پروٹیکٹر یا جو بھی انہیں کہہ لو، ان کی ایک ایکسٹرا شیلڈ ہے اپنے کے پاس.